سنو بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید ویورز۔ 8 فروری 2024 جو ہے الیکشن کی تاریخ کا ڈیسیجن ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جو سماعت کی گئی تھی کل اور آج جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ جو تاریخ ڈیسائیڈ کی جائے گی وہ پھر آخری لکیر ہوگی، اس کو فردر کراس نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس بھی ہیں اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ آخر فیبری 8 جو ہے ڈیسیجن کیوں لیا گیا کہ اس ڈیٹ کو ہی خاص الیکشنز کیا جائے، کیونکہ پہلے کافی عرصے سے یہی کیسا رائیاں چل رہی تھی کہ پاکستان میں شاید الیکشنز ہوں کہ نہ ہوں۔ اس حوالے سے بھی آج ایک بڑی انٹرسٹنگ اپڈیٹ جو ہے چیف جسٹس کی جانب سے دی گئی تھی کہ جو بھی اس طرح کی کیا سرائیاں آگے پھیلائے گا تو پیمرا اس کا نوٹس لے۔ عدیل بھائی، آج ویسے سماعت میں کیا کارروائی دیکھنے کو ملی آپ؟ سر، آج کارروائی جو ہے ان ایکسپیکٹڈلی اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے جب صبح 9:30 بجے کے لیے مقدمہ سماعت کے لیے مقرر تھا، اٹارنی جنرل پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ابھی جو منٹس آف دا میٹنگ ہے، جو میٹنگ ہوئی تھی امنگ چیف الیکشن کمشنر اینڈ پریزیڈنٹ، وہ تیار نہیں ہوئے۔ وہ منٹس آف دا میٹنگ آئیں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ چلیں وہ منٹس آ جائیں تو ہم پھر کیس کو آخر میں ٹیک اپ کر لیں گے۔ اسی دوران آدھے گھنٹے کے بعد اٹارنی جنرل ان منٹس کو ساتھ لے کر آ گئے اور پھر چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ جو صدر مملکت ہیں، چیف جسٹس نے پوچھا کہ ان کا لیٹر مجھے نہیں نظر آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ ان کا لیٹر ابھی آنا ہے، وہ ابھی ان کے آفس سے آئے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، پہلے ہمیں لیٹر دکھائیں، ہم اشور ہمیں کیا جائے کہ تمام فریقین رضامند ہیں اس معاملے کے اوپر کہ انتخابات 8 تاریخ کو ہوں گے، کیونکہ بعد میں کئی لوگوں کے ذہن بھی بدل جاتے ہیں۔ تو پھر سماعت میں وقفہ ہوا اور جب سماعت میں وقفہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا ہو چکا تو اس کے بعد اٹارنی جنرل دوبارہ آئے اور ان کے ہمراہ اب کی بار وہ لیٹر تھا پریزیڈنٹ کی جانب سے، جس پہ نیچے پریزیڈنٹ کی جو سیکرٹری ہیں ان کے دستخط تھے، اور انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کے موقف کی توثیق کی۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ اب کیا تمام فریقین رضامند ہیں، کسی کو کوئی شک ہے یا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو تمام نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پھر عدالت نے اپنا حکم نامہ تحریر کرنا شروع کروا دیا۔ حکم نامہ کافی طویل ہے اور اس کی اگر میں چیدہ آپ کو نکات بتاؤں تو انہوں نے آج ایک تو یہ واضح کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کی جانب سے جو کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا اس میں تاخیر برتی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو ایک خط میں یہ کہا تھا کہ وہ عدالتوں سے بھی رجوع کریں، اور پھر انہوں نے خود بھی یہ بیان دیا کہ عدالتیں اس معاملے کو دیکھیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو غیر ضروری طور پر ان معاملات میں نہ دخل دینا چاہیے، نہ ہی ان کو انوالو کرنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے انتخابات کی تاریخ دینا، یہ اداروں کا کام ہے جو متعلقہ ادارے ہیں، کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل فریم کے اندر رہ کر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اگر وہ نہیں نبھائیں گی تو آبویسلی سپریم کورٹ تب انٹروین کرے گی۔ اور انہوں نے یہاں پر جو صدر مملکت ہیں عارف علوی صاحب، ان پر دبے الفاظ میں کافی سخت تنقید بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں یہی صدر مملکت تھے جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، سابق وزیر اعظم جو تھے چیئرمین پی ٹی آئی، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی تھیں۔ اس کے بعد پھر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اس رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا چیف جسٹس نے کہ جو کام صدر مملکت کا نہیں تھا کرنے کا وہ کام یہ کرتے رہے ہیں، اور جو کام ان کے کرنے کے تھے وہ کام انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ جو انتخابات کی تاریخ دینا تھی وہ ان کا اختیار تھا، انہوں نے نہیں دی، اور یہ مختلف جو ہیلے بہانے ہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کافی تنقید کی ہے، اور اس کے بعد آخر میں جو آپ نے بات کی ہے، کیونکہ آرڈر کافی طویل ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جو آخر میں انہوں نے ایک بات کی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، اور آؤٹ آف نو ویئر انہوں نے پہلے تو خیر الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ بتا دیں، آپ گھر چلے جائیں، اور یہ بیسیکلی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو حکم دے رہے ہیں اس حکم پر عمل درآمد ہوگا اور ہم یقینی بنوائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بات گزشتہ روز بھی کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو اب حکم ہوگا یا جو تاریخ ہوگی جو اب طے پائے گی وہ تاریخ پتھر پر لکیر ہوگی، اور اس تاریخ سے پیچھے ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ اور انہوں نے جو یہ بات کہی تھی کہ یہ عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے گی، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے متعدد فیصلے دیے مگر ان پر عمل درآمد نہ کروا سکی۔ عدالت نے بھی گزشتہ سماعت پر کہا تھا کہ کیوں کر توہین عدالت کی درخواستیں دائر نہیں کی گئیں اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف۔
اس پر تمام درخواست گزار خاموش تھے. اور اب بہرحال یہ بات بڑی ایک مثبت ہے. چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منفی پہلو کو نظر انداز کر کے اب آگے بڑھنا ہے, کیونکہ انتخابات جو ہیں وہ سب سے بڑی اس وقت ڈیمانڈ ہے, نہ صرف کانسٹیٹیوشن کی بلکہ عام عوام کی. اور اس وقت ایک تاثر عوام میں یہ پھیلا ہوا تھا کہ شاید ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, تو اب اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے اور انتخابات کرانے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ اس کیس کو آن میرٹس دیکھتی تو پھر معاملہ جو ہے وہ کافی گمبھیر ہو جاتا. پھر نہ صرف آرٹیکل 6 انووک ہوتا اور نہ صرف صدر مملکت اور الیکشن کمیشن جو ہے ان پر کارروائی ہو سکتی تھی, جو دیگر فریقین ہیں, مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا ادارے ہوں, وہ تمام ہی اس نرغے میں آتے تھے. یہ چیف جسٹس نے گزشتہ روز بھی واضح کیا ہے اور آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ہو گیا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اب آگے بڑھنا چاہیے, جو ہو گیا سو ہو گیا. اور بیسیکلی یہ عدالتی فیصلے سے زیادہ مجھے تو ایک پنچایتی فیصلہ لگا ہے. اور بیسیکلی انہوں نے بھی آج ایڈمٹ کیا اپنے اس فیصلے میں کہ ہم نے ایز اے فیسیلیٹیٹر اپنا کردار ادا کیا ہے, ہم نے صرف یہی کیا ہے, تاریخ ہم نے نہیں دی, ہم نے صرف ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا ہے اور وہ دونوں ان کے درمیان تسویہ ہوا یا جو بھی ہوا, بہرحال اب فائنل ہو گیا. آخر میں انہوں نے ہم میڈیا والوں پر اپنا غصہ ایویں ہی نکال لیا. انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو وہ مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو کچھ میڈیا میں ہوتا ہے, جو کچھ میڈیا میں تبصرے ہوتے ہیں, اس پر بھی آپ کو نظر رکھنی چاہیے. میڈیا میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص مائک اٹھا کر, کوئی رپورٹر یا کوئی اینکر یہ کہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس طرح کی بدگمانیاں نہیں پھیلائی جانی چاہیے, مس انڈرسٹینڈنگز نہیں پیدا کرنی چاہیے, اور اس سے کیونکہ اثر انداز ہوتی ہے ان میڈیا پرسنز کی رائے عام عوام پر. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ بھی آئین سے روگردانی ہوگی, آئین کی خلاف ورزی ہوگی, اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کریں گے, مگر ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیمرا والوں کو کہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں. تو زیادہ تو مجھے تو کم از کم یہ دھمکی لگی ہے. اور وہاں پر انہوں نے پھر ہم اب کہیں اور سے ملنے لگیں گے. وہ تو سر ایسے ہی ہے. اب آخر میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے ہماری طرف دیکھا, ہم بیٹھے تھے صحافی وہاں پر, تو انہوں نے کہا ہم صحافیوں کو بھی بتا دیں, پوچھ لیں ان سے, ان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہماری ان آبزرویشنز پر. انہوں نے خیر ہلکے پھلکے انداز میں یہ بات کہی تو سب صحافی خاموش رہے. اور میں نے جو اس وقت فیل کیا بشمول میرے نالاں ہی نظر آئے صحافی چیف جسٹس کی ان غیر ضروری آبزرویشنز پر. ہمارے ایک سینئر کولیگ ہیں مطیع اللہ جان صاحب, انہوں نے جب چیف جسٹس نے بار بار یہ سوال دہرایا تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر جا کر اپنی رائے دیں گے, اور اصولی طور پر ہوتا بھی یہی ہے. اور اب ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنی رائے دے رہے ہیں اور ہم تنقید کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر, جو وہ بات کر رہے ہیں غیر ضروری ہے. یا تو کوئی آپ کے پاس ایک بات سامنے آئی ہو کہ کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی ہو, پھر تو بات کرنی بھی بنتی ہے. اور اتنا زیادہ اوپن اینڈڈ قسم کا سٹیٹمنٹ چیف جسٹس کی جانب سے آنا بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ میڈیا کو ایک دبانے کی شاید یہ کوشش ہے. جی بالکل. اچھا احمد بھائی, سیل لگ گئی ہے, جس طرح عدیل بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ایک سینس میں کمپرومائز کی ججمنٹ بھی آئی ہے, لیکن 8 فیبری کو تیاریاں ابھی چل رہی ہیں. اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے, کوئی ریپریمانڈ تو نہیں کر سکتا ایک سینس میں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی نہیں ہے یا ایگزسٹ نہیں کرتی, اور اس پہ کافی سارے لوگ تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ الیکشن میں اس پاپولیرٹی کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگ تجزیہ دیتے تھے کہ الیکشن نہیں ہو رہی. اب جو سچویشن ہے جہاں پہ اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے, لیکن صدر اور الیکشن کمیشن نے بھی فائنلی ڈیسیجن دے دیا کہ 8 فیبری کو الیکشنز ہونے ہیں. تیاریاں کیسی ہیں آپ کے خیال میں؟ اس ٹائم کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ موسٹ پرابلی ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت بنا سکے؟ کیونکہ اس ٹائم جو سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے تو کولیجن اور پارٹنرز اور اسی طرح کسی کو 2/3 میجورٹی مجھے نہیں لگتا مل سکے گی. دیکھیں جو فضا بنی ہے وہ تو عدیل نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے اندر 1-2 دن ہم بھی موجود رہے. جو فضا بنی ہے تو وہ الیکشن کی طرف صورتحال جا رہی ہے. رہی یہ بات کہ مقبولیت کس کی ہے, تو مقبولیت کا پتہ تو الیکشن میں چلتا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم تجزیہ تو کرتے ہیں, تاریخی تناظر میں معاملات کو دیکھتے ہیں کہ مقبولیت کس کی ہے, کس کی زیادہ ہوئی, کس کی.
عمران خان کی مقبولیت یقیناً ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کی مقبولیت بہت ہے، لیکن اس مقبولیت کے ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل مقبولیت ہے، یعنی کے پی میں جب پہلے فیز میں الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن، تو اس میں جے یو آئی نے سویپ کر دیا تھا، تقریباً بہت کم پی ٹی آئی کے حصے میں سیٹیں آئی تھی، اور جے یو آئی اس پہ میجارٹی ان کو مل گئی تھی۔ اور جب عمران خان اقتدار میں تھے تو ان کی مقبولیت پھر شرنک ہو گئی تھی، بہت کم رہ گئی تھی، اور جب وہ اقتدار سے نکلے تو کچھ مجموعی طور پر کچھ ایسے حالات بنے کہ اس نے ان کی مقبولیت کو بہت بڑھایا۔ ایک تو یہ کہ وہ مظلومیت کی طرف گئے، یعنی 9 اپریل کو جب ان کو وزارت عظمیٰ سے نکال دیا گیا، وہ کہ وہ ایک آئینی طریقہ کار تھا، نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا، لیکن پھر بھی وہ ان کو تو آتا بھی ہے، وہ سائفر بھی لے آتا رہا، وہ امریکہ مخالف نعرے بھی لگاتا رہا، یہ سب کچھ کرتا رہا، وہ سیاستدان کرتے بھی ہیں۔ ایک تو اس چیز نے ان کو بہت مقبولیت دی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ معاشی صورتحال انتہائی دیگرگوں ہو گئی تھی پورے ملک میں، اور لوگوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ریئیکشن نفسیاتی طور پر مخالف سمت میں جاتا ہے، تو وہ چیز بھی آئی سامنے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو اس کا طاقتور ترین حریف تھا سیاسی میدان میں، نواز شریف ہی تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی تو سندھ تک محدود ہو گئی ہے، جے یو آئی ہے تو وہ پشتون بیلٹ میں، کے پی میں یا شمالی بلوچستان میں اس میں ہے، تو ان کا بڑا حریف بھی موجود نہیں تھا میدان میں۔ اچھا، اچانک کچھ دنوں میں صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک تو میاں نواز شریف واپس آئے، جب وہ لاہور ایئرپورٹ اترے اور وہ مینار پاکستان گئے تو بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، اس سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستانی تاریخ کے 2-3 بڑے جلسوں میں سے تھا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ 15 لاکھ لوگ تھے اور یہ سب سے بڑا تھا، چلو ہم وہ نہیں کہتے، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ 2-3 بڑے جلسوں میں سے تھے، یعنی جو 2011 میں عمران خان کا جلسہ ہوا تھا 30 اکتوبر کو، یا بے نظیر بھٹو آئی تھی 1986 میں ضیاء رجیم میں، تو وہ بڑا، تو یہ اسی طرح ایک بڑا جلسہ تھا۔ اچھا، وہاں سے انہوں نے کانفیڈنس تو پکڑا ہے، پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور احتساب عدالت میں بھی نواز شریف کو تھوڑا بہت ریلیف ملنا شروع ہوا۔ اچھا، وہ میدان میں ابھی نکلے نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آفٹر مینار پاکستان جو ہے نا، میاں نواز شریف صاحب میڈیا پہ بھی کم نظر آ رہے ہیں، لیکن مل رہے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کو، لیکن ایسا جو ایکٹیویٹی وہ نہیں دکھا رہے جو الیکشنز میں ویسے جنرلی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ چونکہ الیکشن اناؤنس تو نہیں ہوا تھا نا، اور وہ ویسے بھی 4 سال پاکستان سے باہر رہے، چونکہ وہ ابھی آئے ہیں، تو اس دوران جب وہ آئے ہیں تو آنے کے فوراً بعد، یعنی چند گھنٹے کے اندر انہوں نے مینار پاکستان میں ایک بڑا شو تو کر کے دکھایا ہے، اور وہاں سے انہوں نے اعتماد بھی پکڑا ہے مسلم لیگ نون نے۔ اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے، اگر میاں نواز شریف پنجاب میں نکلے، اور دیکھیں ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ اس پنجاب پر طویل عرصہ حکمرانی کرتے رہے ایز اے چیف منسٹر بھی، اور 3 مرتبہ وہ پنجاب ہی سے، بنیادی ان کا وہ جو تھا وہ پنجابی تھا، پنجاب سے منتخب ہو کر آئے اور 3 مرتبہ کے وزیر اعظم بنے، تو ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک تو ان کی جو کارکردگی ہے، جو ان کی مقبولیت تھی ماضی میں، وہ جو اقتدار میں رہے، ایک تو وہ چیزیں ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی مقبولیت رد عمل سے ابری تھی زیادہ تر، تو وہ رد عمل اب ڈالر 335 پہ تو نہیں ہے، 280 کے آس پاس آ گیا ہے۔ معاشی صورتحال کا جو سنبھل رہی ہے، تیل کی قیمتیں 40 روپے، یعنی کافی زیادہ ہے، تو تھوڑا بہت سانس لیا ہے لوگوں نے، تو وہ ریئیکشن بھی کم ہوا ہے۔ نواز شریف کی پرانی مقبولیت بھی اب پتہ چلے گا جب وہ پنجاب میں نکلیں گے، یعنی جب وہ فیصل آباد جلسہ کریں گے، ملتان، گجرانوالہ، پنڈی، جب وہ نکلیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ مقبولیت کس کی ہے۔ فی الحال ہم یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ عمران خان کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے، خصوصاً مینار پاکستان جلسے کے بعد۔ تو آنے والے دنوں میں شاید نواز شریف، چونکہ ان کے لیے فضا بھی سازگار ہے نا اس وقت، وہ فضا تو نہیں ہے جو 2018 میں ان کے سامنے تھی، اب تو فضا بھی سازگار ہے، پارٹی بھی کھڑی ہے، وہ 4 سال بعد بھی آئے ہیں، تو جب وہ پنجاب میں نکلیں گے تو اس کے امکانات موجود ہیں کہ نواز شریف عمران خان کی مقبولیت کو پیچھے دھکیل دیں۔
اچھا دوسرا ہمارے بھائی ایک اور چیز ہے کہ کیا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹنرشپ کے لحاظ سے یا کولیجن میں جتنے زیادہ لوگ آتے ہیں یا ایک اینٹی پی ایم ایل این بلاک بھی بن رہا ہے, کافی خبریں بھی چل رہی ہیں اس سے, جی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی الائنس کا لوگ کہہ رہے ہیں, جے یو آئی کا کہہ رہے ہیں ابھی تک کافی وہ سیپریٹ اپنا وہ ایز این اینٹی بیٹھے ہوئے ہیں. اے این پی کا کیا کردار ہوگا, کیونکہ جتنی بھی آپ کی یہ فرنج میں پارٹیز ہیں, باپ پارٹی کا بھی ہے, ایم کیو ایم کا بھی ہے, تو آپ کے خیال میں ویسے نمبرز کی میں بات کروں کہ کتنا ایک جو ہے پی ایم ایل این کور کر سکتی ہے یا پی ٹی آئی کر سکتی ہے اس الیکشنز میں, یا اب تھوڑا سا انتظار کریں جب چیزیں پتہ چلیں گی کتنی اسموتھلی جا رہی ہیں, اور الیکشن کیمپین پہ ڈیپینڈ کرے گا جس میں کیلکولیٹ کر کے پھر ہم بتا دیں اس ٹائم کیا صورتحال ہے. ویسے دیکھیں یہ تو الیکشن سے بننے والی فضا ہے اور وہ دن بدن تبدیل ہوتی رہتی ہے, وہ مطلب ہے اس میں بہت تیزی کے ساتھ چینجز آتے رہتے ہیں, اور ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ پی ڈی ایم میں رہے یا اتحادی رہے تو وہ الیکشن میں بھی اتحادی ہو. مثلا ہم مثال لیتے ہیں کہ 80s میں ایم آر ڈی ایک بہت بڑی تحریک تھی, بے نظیر بھٹو, ولی خان, یہ سارے اسی میں تھے, لیکن جب 88 الیکشن سامنے آئے تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے, اور پھر یوں بھی ہوا کہ اسمبلی میں ان کے درمیان کوئلیشن بھی بنی, اتحاد بھی قائم ہوئے. تو اس کا تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کون کس کے خلاف لڑے گا, کون کس کا اتحادی بنے گا. وہ تو جب الیکشن ہوں گے اور جو اپنی مقبولیت کے بل بوتے پر زیادہ سیٹیں لے کر اسمبلی میں آئے گا تو پھر وہ دیکھیں گے کہ کون کون ان کا حلیف بنتا ہے. لیکن روایتی طور پر یہ جو عمران مخالف جماعت ہے ان کے درمیان ماضی میں اتحاد قائم رہی ہے, یعنی پیپلز پارٹی اب بھی کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف گورنمنٹ میں بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے, یا اے این پی جو تھی وہ نواز شریف کی کوئلیشن پارٹنر رہے کے پی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. تو اس کے امکانات موجود ہیں کہ الیکشن کے بعد وہ لوگ آپس میں مل جائے, اور شاید اس کی ضرورت بھی پڑے گی کہ ان کا سپلٹ مینڈیٹ کے امکانات بہت زیادہ ہیں, چونکہ عمران خان کی مقبولیت بھی ہے اور مستقبل قریب میں آنے والے چند دنوں میں شاید نواز شریف کی مقبولیت بھی باؤنس کر جائے. جی بالکل. سو ویئرز اپیرنٹلی جتنا بھی آپ نے کیا سرائیاں جو آخر دور تو ہو گئی ہیں, اسپیشلی کوئی بھی چیف جسٹس نے بھی کہا کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا, پتھر پہ لکیر سمجھی جائے 8 فروری کی ڈیٹ جو ہے. تو اس سے پہلے کیا سچویشن ڈیولپ ہوگی, اپڈیٹس جو ہیں کنسرننگ تمام جو حلقے ہیں وہ بھی ہم ضرور کور کریں گے کہ کس کی پوزیشن جو ہے کس حلقے میں زیادہ ہوگی. ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی یہ سازگار انوائرمنٹ آہستہ آہستہ الیکشنز کی جانب بڑھ تو گئی ہے کیونکہ ڈیٹ اناؤنس ہو گیا ہے, الیکشن اسکیجول بھی دے دیا گیا ہے. لیٹس ہوپ کہ پاکستان میں جو ہے نا انتخابات ہوں اور اس کے بعد ایک اسٹیبلٹی کی لہر ہے. خیر مجھے عدیل بھائی اور حماد بھائی کو اجازت ہے, اگلی دفعہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے.